سوال کیا گیا کہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس زیور ہے، لیکن وہ کماتی کچھ نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتی، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ وہ بھائی جو سونار کا کام کرتے ہیں وہ توجہ کریں، کوئی سونا لینے آئے تو اس سے پوچھیں زکوٰۃ دیتی ہو؟ دو گی زکوٰۃ، ورنہ مت خریدو، کیونکہ قرآن کریم نے وعید بیان کی، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم، فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، قیامت کے دن وہ سونا چاندی آگ میں تپا کر جلا کر اس سے ان کے چہروں کو، پہلوؤں کو، کمر کو داغا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے کنز ہوتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ کنز کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ کنز کے معنی خزانہ۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن گنجا سانپ کسی انسان کے اوپر مسلط ہوگا، وہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اسے بار بار ڈسے گا اور کہے گا انا کنزکا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ زیور ہوں، میں تیرے وہ سونے کی ڈلیاں ہوں، وہ سونے کی اینٹیں ہوں، وہ روپیہ اور پیسہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کہتے ہیں خاتون تو کماتی نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ کیسے دیں گی؟ تو ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں اس کے شوہر کو دینی چاہیے۔ شوہر کہتا ہے میں کہاں سے دوں، میرے پاس زیور ہے کیا؟ میرا زیور ہے یہ، میں کہاں سے دوں؟ میں تو نہیں دوں گا، میرا زیور تھوڑی ہے، زیور تو تمہارا ہے۔ مولوی صاحب پھر مسئلے کا حل نکالتے ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کے پاس؟ کہاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ کہا 3۔ اور سونا کتنا ہے؟ میں کہا سونا ہے تقریباً 15 تولہ۔ کہا اسے تقسیم کر دیجئے 5-5 تولہ تینوں بیٹیوں میں، 5 تولہ بڑی بیٹی کا، 5 منجلی کا، 5 ننھی کا۔ اور حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 7 تولے پر۔ اب جب 5 تولہ ہوگا ننھی کا، 5 منجلی کا اور 5 بڑی کا، تو زکوٰۃ کسی پر بھی فرض نہیں ہوگی۔ اچھا رکھا تو آپ کے پاس ہے، تو آپ تو امین ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، ہے بچوں کا، اور بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ بھئی مولوی صاحب آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، بڑا مسئلہ حل کر دیا مولوی صاحب نے۔ کل یہ اللہ کی عدالت میں مولوی ذمہ دار ہوگا، لوگوں کے نکاح توڑوانے کے لیے فوراً تیار بیٹھے ہوتے ہیں، غلط فتوے دے کر، اور جب کہیں بچانے کا موقع آئے تو سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں ہیلے بہانوں کے ذریعے۔ اس لیے قرآن اور سنت سے لو لگائیے، قرآن اور سنت سے تعلق جوڑیے، جرت پیدا کیجئے کہ جب کوئی مسئلے کا حل بتائے تو اس سے پوچھئے کہ یہ قرآن کی کس آیت سے آپ نے مسئلہ مستنبط کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت اور حوالہ ملتا ہے۔ سوال کیجئے، پوچھئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ عورت یا تو ہر مہینے اپنے گھر کے خرچے میں سے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، حساب لگا لے یہ میرا زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنتا ہے، ہر مہینے اس میں سے ادائیگی ہو رہی ہے، نہیں تو کوئی بیسی ڈالے، سال میں جب وہ بیسی ملے وہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ نمبر 3، اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی ہار ہے تو اس ہار میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کر اسے بیچ کر پیسے حاصل کیے جائیں، جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنے وہ ادا کیا جائے، وگرنہ ہیلے بہانے یہ یہودیوں نے بہت کیے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ یوم السبت والوں نے، مچھلی والوں نے بھی ہیلا کیا تھا،
رب تعالیٰ کا فرمان آیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔